اور الحمدللہ مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس اس کا ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, میرا تعلیم نہیں ہے اتنا, ٹھیک ہے, مگر مجھے 1% بھی اس کی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ میں پاکستانی میں مجھے انگلش نہیں آتی. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم نہیں کی, وہ اللہ کی شرمندگی نہیں ہے. جو میرے پاس سے مکل کے کہتا ہوں, میرے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ کرکٹ ہے, میرے سے ڈیمانڈ انگلش نہیں ہے. افسوس ہے کہ میں نے تعلیم پوری نہیں کی, اس وجہ سے میں انگلش نہیں کروا رہا, جو کہ میں اپنے جونیئرس کہتا رہتا ہوں کہ تعلیم اچھی طریقے سے کرے, انگلش بولے کہ ہم جا کے کئی طریقے سے بول سکتے. میرے پاس افسوس کا ہے, مگر کبھی اس چیز پہ وہ الحمدللہ کوئی مجھے فیل نہیں ہوا, کیونکہ مجھ سے میرے پاکستان اس ٹائم کرکٹ مانگ رہا ہے, مجھ سے انگلش نہیں مانگتا. اگر انگلش مانگتے ہیں تو میں کرکٹ چھوڑ کے جا کے کوئی پروفیسر بن جاؤں گا, سیکھ لوں گا, پھر آ جاؤں گا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے چیز کے لیے. اچھا رضوان, جب آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں تو آپ کی پرفارمنس کو سراہا جاتا ہے, تعریفیں بھی ہوتی ہیں, لیکن جب پرفارم نہیں کرتے تو پھر تنقید بھی کی جاتی ہے, اور آپ کے جو کولیگس تھے جو آپ کے ساتھ کرکٹ کھیل چکے ہیں وہ زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کے انسٹانس کو لے کے, آپ کی پرفارمنس کو لے کے بھی کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں, تو اس تنقید کو آپ ایسے پازیٹیو لیتے ہیں؟ کیا کبھی غصہ بھی آتا ہے کہ جو اتنے جونیئر پلیئر جو جنہوں نے اتنی کرکٹ نہیں کھیلی لیکن وہ بھی آپ کے اسٹانس کو لے کے اور پرفارمنس کو لے کے تنقید کر رہے ہوتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے, افسوس تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تنقید کرتے ہو, ہمیں سکھاتا نہیں ہے. میں تو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ یار کوئی انسان برا نہیں ہے, ہر انسان سیکھتا رہتا ہے, کیونکہ ہر کسی کو مطلب جتنے بھی کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے. ایک انسان سب کچھ نہیں پتا, وہ ہر کسی نہ کسی سیکھتا رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا تھا, ہم نے بیٹنگ کی 242, نیچے آئے تو وسیم بھائی نے آ کے 2 باتیں صرف مجھے کہی ہے, تو یقین کرے وہ مائک پہ تھا, اگر وہ مائک نہ ہو تو میں سے 2 سوال اور کرتا جو مجھ سے شاید آسانی ہو جاتی اس سے, مگر اس کی 2 باتوں سے مجھے اتنا بوسٹ ملا کہ یقین تھا کہ ہم اس ٹائم اس کو کچھ کر سکتے تھے. مگر وسیم بھائی کو جلدی تھی, وہ جا کے فوراً وہ مائک پہ تھا ان کے ساتھ مائک, مگر وہ صرف اس لیے آیا کہ 2 باتیں مجھے بتائی, کیونکہ ہم جا رہے تھے کہ اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے نا, 242 کیا تھا ہم نے انڈیا کے خلاف. تو جو تنقید کرتا ہے اور اگر میں وہ نہیں بتاتا چیزیں تو ہمارا حق ہے کہ مجھ سے خفا ہو جائے. اگر وہ تنقید کر کے ہمیں سکھائے کہ ہمیں غلطی کیا ہے, ہمیں بھی تو بتائیں نا. ہم ان کے جونیئر ہیں, ہمارے سینئر پلیئر اسپیشلی ہمارے سینئرس پلیئر ہیں, ان کا یہ پاکستان کا ان پر حق ہے. اگر پاکستان نے ہمیں اتنی عزت دی, آج ہمارے سینے پہ سٹار لگا, ماتھے پہ سٹار لگا, کسی پلیئر پہ بھی, یہ پاکستان کا حق ہے ہر بندے سے. میں کل کو سینئر ہو جاؤں اور میں اپنے جونیئرس کو ٹارگٹ کروں اور میں کچھ نہ بتاؤں, تو پھر جونیئرس کا حق ہے کہ میرے پیچھے کچھ بھی کہے, مجھے کچھ بھی سمجھے, مجھے آئیڈیل نہ سمجھے, الگ بات. مگر جو میں دیکھو ہمیشہ اس کو بھی کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے سینئرز ہیں کہ ہمیں تنقید بھی کرتے اور یقین کر کے سب آگے سمجھاتے بھی ہے, تو ہم خوش ہیں اس چیز پہ کہ ہمیں سمجھایا بھی, اس کے بعد بھی ہم نہیں سمجھے تو اس کا حق بنتا ہے. مگر اگر وہ سمجھائے بھی نہیں اور تنقید بھی کرے تو پلیئرز کے دل میں تو وہ جو نا ایک نفرت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے پھر یہ. اچھا رضوان, کل آپ نے بیان دیا تھا کہ اختیارات کسی کے پاس ہیں وہ اس کا جواب دے, اس پر شاہد افریدی کہتے ہیں کہ اگر ایسی شکایات کرنی ہے تو پھر آپ لیڈر ہی نہ ہوئے. ایک تو اس پر کیا کہیں گے, اور دوسرا یہ آپ نے کہا کہ انگلش آپ کو نہیں آتی, تو بہتر یہ ہے کہ اردو کہہ لیں, ہماری قومی زبان ہے, تاکہ جتنا مذاق بنتا ہے, برا لگتا ہے, پاکستان کا کپتان ہے, تو ساتھ ٹرانسلیٹر رکھ لیا جائے ایک. آپ نے شروع میں کیا کہا؟ اختیارات والی جو بات کل آپ نے کی تھی اس پہ شاہد افریدی نے کہا کہ رضوان چونکہ شکایت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ لیڈر ہی نہیں ہے. اچھا نہیں, بالکل دیکھیں شاہد بھائی کے الفاظ ہوں گے تو شاید اس کی سوچ میں میرے لیے ٹھیک ہوں گے یہ کہ یار ہمارے لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے ہو. مگر میں تو شروع سے دیکھے جو میرے اختیارات میرے ہاتھ میں نا, وہ اس نے سوال یہ کیا کہ آپ کے پاس اختیار کیا ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو ہیڈ لائن نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ پوری پاکستان کو پتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی خود آگے کہتی ہے کہ ہمارے پاس ہے اختیار, ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں. تو میرے کہنے سے تو اس ٹائم ہیڈ لائن بننا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ کچھ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ آگے بھی وہ سلیکشن کمیٹی جتنے بھی آ کے وہ خود کہتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ میرے کہنے سے ان کو آپ لوگ کی چیزیں سامنے واضح ہونا, یا میں اس کو کوئی تنقید کر رہا ہوں یا کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں, میں کوئی ہرگز ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال بنتا ہی نہیں تھا, کیونکہ پورے پاکستان کو پتا ہے. میرے سے زیادہ تو پلیئر کو پتا ہوتا جب وہ پاکستان ٹیم میں آ رہا ہوتا تھا, میرے سے زیادہ تو آپ لوگوں کو پہلے پتا ہوتا. آپ لوگوں نے نہیں لگایا تھا شروع میں کہ عاقب جاوید آ رہا ہے ٹرائی سیریز میں, تو آپ لوگوں کو پہلے پتا تھا مجھ سے زیادہ. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سلیکشن کمیٹی والے جو ہے نا کیا کہتے, وہ تو آ کے خود بھی کھل کے کہتے. سلیکشن کمیٹی آ کے خود کہتی کہ ہمارے پاس اس کے اختیار ہے کہ ہم 16 اناؤنس کریں, ہم اس چیز میں انوالو ہے کہ ہم 11 اناؤنس کریں. تو میرے کہنے سے نہ کہنے سے تو آپ لوگ یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا. اچھا اردو, بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اردو ہی بولنی چاہیے, مگر بعض اوقات جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یار
میں اتنا بول سکتا ہوں کہ اس کو سمجھا سکتا ہوں. میرے ذہن میں صرف یہ چیز ہے کہ اس کو میں انگلش سے سمجھا سکتا ہوں, کیونکہ ابھی کوئی انگریز آئے گا نا یہاں پہ, آپ مجھے بتائیں میں اس کو اچھی طریقے سے سمجھا بھی دوں گا, لے کے جاؤں گا, واپس لے کے آؤں گا, پورا دن گھما پھرا دوں گا, ان کو فیل نہیں ہوگا. فیل ہوگا تو ہمارے ان بندوں کو ہوگا جو مجھ سے خفا ہوں گے, ان بندوں کو فیل ہوگا جو مجھ پہ اعتراض کریں گے. تو میرے خیال سے اس پہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ کی پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ شاید ہم اس کو لے کے جائیں, اردو بولیں انشاءاللہ. رضوان بی بی سی پښتو دپاره په پښتو کې پوښتنه کوو. خدایا پاکه. ښې او بدې ورځې لري, همدې پی ایس ایل نه راپورته شوې, خو اوس ځینې تنقیدونه در باندې کېږي. د خلکو تنقیدونه مو خفه کوي خو نه, او که کله خفه کېږئ نو بیا راپورته کېدو دپاره څه پلان دی یا څه کوئ؟ ابھی میں آپ کو جواب انگلش میں دوں, اردو میں پشتو میں دوں. پشتو میں آپ ٹرانسلیٹ بھی کر لے گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. دس چلنے سے دہر انسان په کلم موږ په دنیا کې کامیاب خلک کتلی کا نا, کامیاب خلک هغه ټولو کې پهله پاگل ویلې شوی دی چې دا پاگل دی, بیا کامیاب جوړ شوی. او زما سوچ کې دا دی چې کم خلک تنقید نشي برداشت کوي دا دنیا کې غټ کار نشي کوي. صحیح ده کنه؟ تنقید دی را پاره کیږي چې زموږ د پاکستان بهتري وشي. ما کې بس کمې به شي ودانه هم چې ما بس کوم تنقید کوي, خو ما په ذات باندې نه, زما په ذات باندې تنقید نه. تنقید کو اقول چې پاکستان بهتري وشي, زه په حاکم زمانه مزار سکوم. خو ما دا پر اوس دا خبره چې هر کچري دا څومره خلک تنقید کوي دا د پاکستان بهتري غواړي, زما بهتري غواړي, دا ما پر بس دا خبره ضروری ده. او ان شاء الله زه کوشش کوم چې زه سوشل میډیا خو ګورم نه, ما ته نه پته. بعض اوقات ما د سو کلکان وشي دا د خبره چې کومه خبره ما ته لګي زغه خلمه او زه پای باندې کار کوم. اچھا میں نے یہ کہا ہے, تو ٹرانسلیٹ ہی میں کر لیتا ہوں. اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی نے اچیو کیا کوئی چیز, کامیاب ترین دنیا کے پہلے لوگوں کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے. اس کا سوال یہ تھا کہ آپ پہ تنقید ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کیسے اڑتے ہو, پھر مطلب آپ کیسے بوسٹ کرتے ہو اپنے آپ کو. تو میں نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے کہ یہ تو پاگل ہے, پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے. اور دوسری بات اس میں نے یہ کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تنقید برداشت نہیں کر سکتے دنیا میں کوئی اچیو نہیں کر سکتے. بس اتنا کافی ہے, باقی وہ سمجھا دے گا. تھینک یو جی, السلام علیکم. بس کریں, پانی تو دیا کرو.